اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليك حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ سورہ کہف آیات 38 سے 40۔ لیکن هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے۔ دوست اپنے دوست کو نصیحت کر رہا ہے، اور یہ بندہ مومن اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کو صرف مان لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ کو اپنا رب مانے، اور رب کا معنی ہے پالنے والا، پروردگار، آقا و مالک۔ ہر لحاظ سے سارے کے سارے تصرفات بھی اسی رب کے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن رب دوسروں کو مانتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اس لیے کہا وَلَا أُشْرِكُ، اور میں نہیں شریک کرتا، بِرَبِّی، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی۔ اگر کوئی شخص اپنے مال پر اور عہدے پر مغرور ہے اور اس کو اپنی قابلیت کا پھل سمجھتا ہے اور اسے اپنی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ سمجھتا ہے تو در حقیقت یہ خناس اس کے دماغ میں سمایا ہوا ہے۔ گویا یہ ساری کامیابیوں کو اپنے رب کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی ذات میں ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے، جبکہ توحید کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ جو بھی نعمت اس کو ملے وہ اللہ کا فضل اور عطیہ سمجھے، اس کے لیے برابر وہ اپنے رب کا شکر گزار رہے۔ ساتھ دوست نے یہ بھی کہا ولولا، اور کیوں ایسا نہ ہوا، اذ دخلتا، کہ جب تو داخل ہوا، جنتک، اپنے باغ میں، قلتا، تو کہتا، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، لا قوت، نہیں ہے طاقت، الا باللہ، مگر اللہ ہی کی جانب سے۔ تو اس بندہ مومن نے اس متکبر کو ایمان کا صحیح تقاضا بتایا کہ اگر تم نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پایا تھا تو یہ چیز اکڑنے اور مغرور ہونے کی نہیں تھی، بلکہ اس پر تمہیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے کہا ان ترانی، اگرچہ تو دیکھتا ہے، انا اقل، میں کم ہوں، من کا، تجھ سے، مالن، مال کے لحاظ سے بھی، و ولدا، اور اولاد کے لحاظ سے بھی، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو مال اور اولاد کے لحاظ سے مجھ پر فضیلت بخشی ہے تو تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ اعتراف ہوتا کہ سب کچھ رب کریم کی عطا ہے، اس کے بغیر کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ فعسا، پس امید ہے، ربی، میرا رب، ان یؤتینی، کہ دے دے مجھے، خیرن، بہتر، من جنتی کا، تیرے باغ سے۔ یہ سارے کے سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھ کو بھی اس باغ سے بھی بہتر عطا فرما دے۔ وَيُرْسِلَ، اور بھیج دے، علیہا، اس باغ پر، حسبانن، کوئی گردش، کوئی کڑک، من السمائی، آسمان سے، فتصبح، پس یہ ہو جائے، صعیدن، زلقا، چٹیل میدان۔ سعید میدان کو کہتے ہیں، زلقا جو چٹیل ہو، بالکل صاف ہو۔ تو یہاں اس کو احساس دلایا کہ دیکھو یہ دین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ چاہے تو مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرما دے، اور یہ جو تم میری غربت پر مغرورانہ انداز میں تان کر رہے ہو تو کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر دے دے، اور تمہارے باغ پر کوئی کڑک اور اولے کا کوئی آسمانی عذاب بھیج دے، اور پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا باغ ایک چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ تو ان کلمات سے احساس دلانا مقصود ہے کہ ان نعمتوں پر اتنا اتراؤ مت، بلکہ اللہ کے شاکر بن جاؤ، اس کے شکر گزار ہو جاؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم رکھا ہے کسی لحاظ سے
تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، اور یہ جو کلمات ہیں یہ اس کے اس جملے کا جواب ہے جو اس نے کہا تھا ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے۔ تو اسے سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تو دیر نہیں لگنی۔ دعا ہے رب کریم ہمیں اپنی عطا پر شکر کرنے والا اور اپنی رضا پر راضی ہونے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔